یہ تھی پہلی ملاقات۔ شراب آئی، کباب آئے، پھر سازندے ساز جوڑے بیٹھ گئے، شعر و نغمہ کی محفل جمی۔ اہتمام خاص یہ ہوا کہ آج چوبارے پہ عام داخلہ بند تھا، صرف گدر تھا اور دیکھا تھی۔ ادھر رات بھی جیسے تھم اور ٹھٹھر سی گئی تھی۔ مشار شب نے اس کی زلفیں ابھی صرف کمر تک ہی کھولی تھی کہ شاہی نگار خانے میں دوپہر رات کا گجر دم ہوا۔ یہ سمے شراب کے خمار اور شباب کے نکھار کا ہوتا ہے، جبکہ یہ دونوں اپنی بہار پہ تھے۔ ادھر آواز نے بھی اپنے اپنے جادو نکالے ہوئے تھے۔ سفیدہ بائی کے اندر دور کہیں دبی ہوئی عورت جیسے امشب 16 سنگھار کیے چھپ سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بڑی لگاوٹ لگی نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے کشمیری سنگھ کو دیکھ رہی تھی، موقع بموقع شعر و نغمے سے بھی شاد کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاں مرد تو آتے جاتے رہتے ہیں، اشراف بھی اشلاف بھی، ایک سے ایک بڑھ کر جوان، خوبصورت، دھن اور دولت والے، جو اس کے ادنا اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن سفیدہ بائی خاندانی مطربہ تھی، عصمت فروشی اور عشوہ گری اس کا کماش نہ تھا، اور نہ ہی وہ اپنے مقام و منصب سے گر کر کوئی حرکت و عمل کرنے کی روادار تھی۔ اپنے لیے دیے میں رہنا، پروکار طرز فکر اس کا چلن رہا۔ دیکھا جائے تو اس کی زندگی اسی پیشی اور کماش میں گزری تھی جہاں بہک جانا کچھ معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کا دامن عصمت آلودگی سے پاک تھا۔ ایسی خاندانی طوائفیں جو صرف سنگیت سے وابستہ ہوتی ہیں یا جن کا پیشہ محض گائکی ہوتا ہے، ان میں شاہ سے کوئی گندی مچھلی ہوتی ہو، بالعموم یہ اپنے ہی خاندان میں سنگت داروں میں گھپ جاتی ہیں، بدی صورت وہ کسی کن رسیے امیر کبیر رئی سے ٹانکا جوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور اکثر یہ کام اوائل عمری میں کر لیتی ہیں کہ آتش جوان ہوتا ہے، یعنی یہ بڑھاپے کا انتظام بھرے میلے میں ہی کر لینے پہ یقین رکھتی ہیں۔ پرانی بینا ہو یا بوڑھی گائے کا، تار دونوں کے ہی ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں، جو بھرائی کسائی سے ٹوٹ تو سکتے ہیں، تنتنا کر ارتعاش و ارتباط پیدا نہیں کر سکتے۔ شمشاد بائی امرتسر والی، وحیدن بائی، ایدن بائی، خورشید بیگم، اختری بائی، اقبال بانو، سریا ملتانی کر، زہرا بائی امبالے والی، روشن آرا بیگم، ممتاز بیگم، فریدہ خانم، امراؤ بیگم، شمشاد بیگم، ملکہ پخراج، آبدہ پروین، زاہدہ پروین، نور جہاں وغیرہ۔ یہ چند ایک ایسے قبیل کی مشہور گانے والیاں ہیں جنہوں نے جوانی کمائی اور بڑھاپے میں چین کی بانسری بجائی، اور بھی جنہیں آج کی نسل نہیں جانتی پہچانتی۔ خاص طور پہ محض گانے بجانے کا دھندا پیشہ اکثر وہی طوائفیں اختیار کرتی ہیں جو شکل وجہ کسی جسمانی عذر یا پھر جنوں کی حد تک موسیقی سے لگاؤ رکھتی ہیں، جن کے نزدیک گائکی لےکاری پرادنا اور عبادت کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ اس فن سے نام و نمود یا مال و زر اکٹھا کرنا ان کا مقصد و مسلک نہیں ہوتا۔ سفیدہ بائی کا تعلق بھی اسی مکتب و فن و ہنر سے تھا۔ قد کاٹ، شکل و صورت، رنگ و روپ بھی ماشاءاللہ کہنے کے لائق، جبکہ آواز کی لپک و جھپک اور فرم دم و دروک بھی ان ہچے میں سبحان اللہ کہلوانے میں، اور دررسن بھی سانچی کے کڑک پان پہ آتشی چونے، کان پوری کتے کی سنگت میں مراد آبادی زعفرانی زردہ دھرنے والے۔ عورت طوائف ہو یا طواف کرنے والی ہو، وہ ہر مقام ہر جگہ پر عورت ہی ہوتی ہے، اس پہ رنگ مرد کو انگ لگانے سے ہی چڑھتے ہیں۔ مرد کی محبت و مروت کی نظر اسے اس کی اپنی نظر میں عزت بخشتی ہے، لاکھ مومنہ ہو یا کافرہ، منہ من سے بولے یا نہ چاہے، اس کے تن کی ایک ایک روئیں روم کی کٹوریوں سے جل بن جل کی ماچھی نہیں، پوش بن جگ میں ناری نہیں کی جل ترنگ بجتی رہتی ہے۔ جبلی طور پر اس کے انگ سنگ ادھورے رکھے گئے، اس کے بھیتر باہر کی ساری بیاکرن ہی پرش کی پرجن سے پراپت ہے۔ دن رات کے مختلف پہروں کے پیروں میں جو گھنگرو چھن چھنا رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو ان کی چھن چھناچن کا آہنگ ایک سا ہی لگتا ہے، لیکن سمے کے سنبت پر سوار کوئی سنچارک ہی سمجھ سکتا ہے کہ پل پل پہلو بدلتا ہوا سمے ہر پہلو پر کس انگ رنگ سر میں گن لیتا ہے۔ یہی گنسر شاید اس سمے کے سم لگن کی سنجت تھی۔ رات کا دوجا پہر بھی پگ میں گھنگرو باندھے نرت کے چند آڑے تیکھے توڑے توڑ چکا تھا کہ کدارہ راگنی چپکے سے گنگناتی ہوئی آپراج ہوئی۔ دیپک مہاراج کی رکھیل، ایسے ٹھلے ٹھسے والی کہ سانس بھی اونچا نہ لینے دے۔ دم سادے سدھ بدھ بسرائے پران چھوڑے کشمیری جی پڑے تھے۔ سفیدہ بائی نے بھی بے سدھی میں ایسی ایسی تانے پلٹائیں آرے توڑے پہلواؤں
بہلاؤں کی پھریاں پھیری کے ساز کی سرتیوں اور سمرانوں کے سینوں پر پسینہ آ گیا۔ اس پہلی شب سفیدہ بائی ایسے جی بھر گائی تھی کہ کشمیری سنگ اس کی گائیکی اور ادائی پہ پورا کشمیر نچھاور کر چکا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کالے خان کو بھی دوسرے خانہ زادوں اور روزمرہ کے آنے جانے والوں کی طرح محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملی تھی۔ وہ پوری رات اپنی کوٹری کے سامنے یکھوں بیٹھا اس پائیں جھروکے کی جانب دیکھتا رہا۔ ہلکے سے ساز و آواز کا ابھرتا ڈوبتا آہنگ اس کی سماعت سے ٹکراتا رہا۔ اس دوران ایک آدھ بار وہ باہر نکل کر گاڑی بان کو بھی دور سے دیکھ آیا تھا، جو بڑی مستعدی سے کھڑا بیڑی سے شغل کر رہا تھا۔ سویرے سویرے وہ پھر اس کے پاس پہنچا تھا۔ بھیا کچھ جل پانی کا بولو، کہو تو بیٹھنے کے لیے کوئی موڑا یا کھاٹ کھٹیا یا گھوڑے کی گھاس واس۔ پر وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا یا کوئی بدمقصہ کہ ایک ہی چپ اور بے شمار بیڑیاں۔ صبح صبح منہ اندھیرے رئیس اپنی پروکار انداز سے سیڑھیوں سے اترا اور اپنے اکے میں سوار چل دیا۔ جیسے کبھی کبھی کسی پاک شفاف چیز پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح کبھی بیٹھے بٹھائے بلا وجہ کوئی بات دل میں گرد کی مانند بیٹھ جاتی ہے۔ کالے خان کے دلدل دل میں بھی اس رئیس کو دیکھ کر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ جو بھی ہے اس کے گٹے گوڈوں میں ضرور بیٹھے گا۔ ان سیڑھیوں پر سے بھلوں مندوں کا اترنا چڑھنا تو لگا ہی رہتا تھا، کبھی کسی بارے ایسی تلملاہٹ تردد نہیں ہوا تھا۔ اسے یوں اور ایسے سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ یہ کوٹھے چوبارے، یہ بازار، دھوکے کی ٹٹیاں، خوبصورت پھندے اور مایا جال ہیں۔ یہاں کے در و دیوار کے ساتھ جیبیں، کھیسے، کاٹنے کترنے والی کینچیاں استرے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہاں مصنوعی دل بہلانے والی اداؤں، کھوکھلی مسکراہٹوں اور جھوٹے عشق محبت کے کھیلوں، پیار اعتبار کے ناٹکوں سے بھری تجوریوں میں سینت جاتی ہیں۔ یہاں عزت، غیرت، حیا، وفا نام کی کوئی جنس موجود نہیں ہوتی۔ خوبصورت پرچھائیوں کی اس نگری میں انسانی رشتے ناطے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ماں، بہن، بیٹی، بھائی، باپ، شوہر، ان سب رشتے ناتوں کی صرف ایک ہی مشترکہ پہچان ہے، وہ ہے پیسہ، دھن اور شہرت۔ پھر اسے ایسی چنتا کیوں لگی ہوئی تھی؟ سفیدہ بائی نہ تو اس کی رشتہ دار ہے اور نہ ہی رکھیل۔ وہ جیسا بھی کھیل جس کے ساتھ چاہے کھیلے، جو من چاہے کرے، اس پہ بھلا کون انگلی رکھ سکتا ہے؟ اس دن سے اس کوٹھے چوبارے کا چاؤ چلن ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ یہاں کی رتوں، فضاؤں، ہواؤں نے جیسے اپنے پرانے طور طریقے انداز بھول کر نئے راہ و رسم اختیار کر لیے تھے۔ اس کے لیے نہ تو کوئی حکم جاری ہوا تھا، نہ کوئی بات مشورہ، خود بخود ہی ہر شے اس طرح ڈھل گئی جیسے سفیدہ بائی نے چاہا۔ سیڑھیوں کے نیچے دروازے پہ نیا گورکھا پہرے دار آبراجا، جو کسی بندے کو تو کیا کسی پرندے تک کو اوپر جانے نہیں دیتا تھا۔ بازار کے شہدے، پلیارے، عطر پھلیل والے، مٹھی، چامپی، کڑک، لوز، پیڑے، پیٹھے، کلال و گلاب کے گجرے بیچنے والے یکل اب ہر روز سرے شام کشمیری سنگھ کا رنگ رنگیلا یکا بڑی شان بان سے چوبارے کی پائی گلی میں کالے خان کی ناک نیچے ٹھیلے کے برابر بڑے تم تراک سے آبراشتا مچیل ماچ کے مانجنے کی مانند تناور گاڑی بان اپنی مخصوص زبان میں ابلک گھوڑے کو با ادب مستعد رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے رنگین پھنڈنوں والی چرمی لگام پیتل کے چمکتے ہوئے کول میں اڑوستے ہوئے نیچے اترتا، بڑے لگے بڑے انداز میں گاڑی سے پائیدان کھینچ باہر نکالتا، پھر دھیرج پکڑ کر ہاتھ باندھے سرخمیدہ سا کشمیری سنگھ کسی ریاستی تعلقدار کی مانند پولے سے پگ دھرتا ہوا فروش فرماتا کہ دیکھنے والے پلک جھپکنا بھول جاتے۔ ادھر کالے خان یہ سارا منظر کاروائی اپنے کلیجے پہ جھیلتا۔ کم ہی کہیں ایسا ہوا کہ کشمیری سنگھ کے یہاں پہنچنے کے بعد وہ چین پکڑے یہاں کھڑا رہا ہو۔ اس کے براشتے ہی وہ اپنا ٹھیلا سمیٹنا شروع کر دیتا، پھل بل بکے نہ بکیں وہ سر نہوڑے پچھلے صحن کی طرف چل دیتا۔ اب تو وہ پھل پھول بھی اتنا ہی لاتا جتنا دن ہی دن میں نکل جائے۔ یہ رئیس کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے؟ اسی نوع کے بہت سے سوالات ان کے ذہن میں کچھوؤں کی مانند کل بلاتے رہتے۔ ایک دکھن اس بدمغزے گاڑی بان کی بھی تھی۔ بے اوقاتہ سیدھے منہ کسی سے بات کرنا اپنی حد تک سمجھتا تھا۔ اب تک اس کی کسی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ جواب دینا تو درکنار، وہ تو اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ مونچھوں کو بل دینا اور بیڑی پینا، بس دو ہی اس کے مشق۔ سفیدہ بائی اب جیسے کسی کو پہچانتی ہی نہ تھی۔ کار قضا اگر کسی سے سامنا ہو جاتا تو وہ ترا دے جاتی تھی۔
اس کے رنگ ڈھنگ بھی اب پہلے سے نہیں رہے تھے. لگتا تھا وہ پہلے والی سفیدہ بائی کسی دیر سدھار گئی ہے. اپنی جگہ وہ اپنی سے سدھ بھت صورت بصور والی کوئی لڑکی خانہ پوری کے لیے چھوڑ گئی ہے. یہی وہ جو سیانے ودوانے کہہ گئے کہ جو ایک دفعہ محبت کے مرض میں مبتلا ہو جائے، پریم پاستک میں پھنس جائے، یا جسے پریم روگ کی عشق پیچا اپنی لپیٹ میں لے لیوے، وہ دین و دنیا سے فارغ، نہ اپنے جوگا نہ دوجے کے کاج کا رہتا ہے. چند دنوں میں ہی سفیدہ بائی کی ایسی حالت ہو گئی کہ اسے کشمیر سنگھ کی دلجوئی اور خاطر مدارت کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہ تھا. ہر لہجہ صفائی ستھرائی کا دھیان، خادموں خانہ زادوں کو بات بات پہ پھٹکار، پھول بخور، دہلائی ستھرائی، پکوان پیچوان. کیا مجال جو کسی توشک چاندنی تکیے غلاف پر کہیں داغ یا شکن دکھائی پڑے. کوئی چیز ادھر ادھر یا کسی کام میں دیر سویر ہو جاتی تو میاں دھیا کر رکھ دیتی. کالے خان بہت کم سامنا کرتا تھا، اس سے بھی وہ چڑچڑا پن کرنے لگی تھی. کچھ ہی دنوں میں یہ حالت ہو گئی کہ ہر کوئی اس سے شکل چھپاتا پھرتا تھا. مالو زر کی میگھا نہ برس رہی ہوتی تو کئی منہ اٹھا لیے ہوتے. کشمیر سنگھ مال زیادہ پوٹلے باندھ کر روپے کے لاتا اور جیبیں جھاڑ کر اٹھتا تھا. جو کہتے ہیں کہ گیور چاندی سا دودھ دیوے تو اس کی اکڑوں سینگ بھی نہیں دکھتے بلکہ بہت بھلے لگتے ہیں. بندے پوٹلے تو اندر کا سامان ہوتے، فرشی ریزگاری کی بھی سینکڑوں میں گنتی ہوتی، استادوں سازندوں کی خوب ریل پیلتی. ایسے میں منہ سے کون بولتا؟ سب ہی ساتھ لیے بہتے زر کی دھار دیکھے اور منہ ماتھا چپڑا کیے تھے. کالے خان تو شروع سے ہی رزق حلال پہ لگا ہوا تھا. اصیل تھا، اس کارن غسیل تھا. اشراف کا خون جو ادھر پڑے پڑے پتلا پڑ گیا تھا، سفیدہ بائی کی ایسی بے رخی اور کچ ادائی پہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا، لیکن منہ سے کچھ بک بول نہیں رہا تھا. پاپ پڑے ہوئے تجربہ کار بزرگ بتاتے ہیں کہ رتی ماشے تولے خالص غیرت مند کو محض چند راتیں کہ بیسوا کے کوٹھے یا کچھ عرصہ اس بازار کی کسی دکان ٹھیے پہ کھڑا کر دو اور پھر پرکھ کر دیکھو، پورا 24 کیرٹ بے حیا، بے غیرت، بے ضمیر اور بے لحاظ بے دیدہ نکلے گا. جہاں خوشبوؤں اور معطر فضاؤں ہواؤں کی نکت بھیزی ہوگی، وہاں سے گزرنے والے بھی شاد کام ہوں گے، اور جدھر فضا کمدر، دھندلی، معتفن اور سرانڈ ہوگی، وہاں لاکھ منہ ناک پر رومال رکھ کر گزرو، طبیعت اور مزاج مالش کرنے ہی لگتے ہیں. مانا کہ کالے خان کا دال دلیا اپنا تھا، اس کے کوٹھے کے مال کا شمع بھر بھی اس کے لیے حرام تھا، پر ساتھ تو وہ اسی پراگندہ ماحول میں لیتا تھا. اٹھنا بیٹھنا، الیک سلیک، دم دعا اسی بازار کے وسیقوں سے تھی. حیا آتے آتے آتی ہے، اور اس کے جانے میں محض 2-4 بے حیا منہوں روحوں پھٹ قسم کے ملنے جلنے والوں کی عنایات ہی کافی ہوتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے حیا کی چڑیا پھر سے اڑ جاتی ہے، اور پھر پھر سے اڑی ہوئی چڑیائیں کب کسی کی گرفت میں آتی ہیں. برزخ کا پول یا بلیک ہول؟ وقت تو مٹھی کی ریک کی طرح ہوتا ہے، دانہ دانہ ذرہ ذرہ کھسکتا رہتا ہے، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ مٹھی بھری ہوئی ہے. ابھی تو میں جوان ہوں، پھر تب پتہ چلتا ہے جب مٹھی میں ریت کی بجائے صرف اور صرف خالی خلا باقی رہ جاتے ہیں. شاید یہی بند مٹھی بلیک ہول کہلاتی ہے، جس میں ازل و ابد، فنا و بقا کے جوڑ توڑ کا ایک سلسلہ ہر پل ہر لحظہ ری سائیکل ہوتا رہتا ہے. رتیں آئیں رتیں گئیں، ساون بھادو بیتے، برساتیں ہوئیں، کتنے مرے کتنے جیے. وقت کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا، نہ بدلا تو ان دونوں کا چلن. اب تو سفیدہ بائی نے باہر کے جلسوں اور پروگراموں میں بھی شرکت نہ ہونے کے برابر کرتی تھی. پرائیویٹ محفلیں تو ایک زمانے سے ختم ہو چکی تھیں. ظاہر ہوتا تھا کہ سفیدہ بائی نے اپنا سب کچھ، زندگی، وقت، فن، گائکی، سونا جاگنا، ہار شنگھار، صرف اور صرف کشمیر سنگھ کے لیے وقف کر دیا ہے. اب کچھ عرصے سے سفیدہ بائی کشمیر سنگھ کے ساتھ باہر بھی جانے لگی تھی. سر شام یا رات کے کسی پہر یکے میں سوار ہو کر کہیں نکل جاتے، لیکن صبح سے پہلے سفیدہ بائی بہر صورت واپس آ جاتی. کالے خان ساری رات اپنی کوٹری کے باہر بیٹھا اس کے پلٹنے کا انتظار کھینچتا رہتا. کھلے کان اس کی یکے کے گھوڑے کی مخصوص آہٹ پر لگے رہتے. وہ ان سلگتے دنوں اپنی نا آسودگی اور آسودگی کے درمیان برزخ میں لٹکا ہوا تھا. برزخ؟ مجھے ایک وقت سمجھائی دیا کہ وقت، فاصلہ اور گردش، ان تینوں کا برزخ افلاک کائنات کی اندھیری لامتناہی گہری غار کی صورت ہے،
جسے عالمان افلاکیات و سماوات بلیک ہول کہتے ہیں۔ اس کائناتی بلیک ہول کی مانند ایک انسانیاتی بلیک ہول بھی ہوتا ہے، وہیں کہ اسے دریافت کرنا ہر کسی کی دسترت میں نہیں ہوتا۔ دبی ہوئی صلاحیتوں اور حیثیتوں کی طرح یہ بھی کہیں معدوم سی کیفیت میں دبا پڑا ہوتا ہے۔ اس کا تو نام ہی کالے خان تھا، جسے رام پوریے اپنے مخصوص لہجے میں کالا خول کہہ گزرتے تھے۔ ہر چند کے کالے خان بظاہر کالے خان ہی تھا، مگر بباطن وہ شاید کالا خول یعنی بلیک ہول تھا۔ وقت، فاصلہ اور گردش کا برزخ، ان تینوں کیفیتوں قوتوں کی ری سائیکلنگ کا فاضل فضلہ، یہ شاید دنیا کے ان چند کالوں میں سے ایک کالا تھا جو کسی طور اپنے اندر کی کالی سرنگ دریافت کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سنا تو انہیں کالا موتیا اترتا ہے، کالی چیچک اور کالی کھانسی بھی کچھ نہیں کہتی۔ ان کے پاس شاید کوئی ایسا ویسا منتر تھا جو بقول وارث شاہ ایسے مجنوؤں کے لیے جاننا ضروری ہے جو کسی کالی لیلا پر عاشق ہونے کا ارادہ۔ عاشق بھور فقیر تے ناک کالے، باج منترو مول نہ کلیے نی۔ یہ چاروں کالی رات کی طرح ہوتے ہیں۔ کالی رات کی کالی بکل میں ہر شے کالی ہوتی ہے، کالی سوچ، کالے چہرے، کالے باطن، کالے نصیب۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس کی رسائی جنت والوں سے ہے اور نہ دوزخیوں تک۔ وہ ایک نامعلوم منزل کی جانب گھسٹ رہا ہے، اندھیری لامتناہی گہری سرنگ، خون آشام چمگادڑیں، نیچے کچ کچ دلدلی کیچڑ، اچھلتے پھلانگتے کاٹتے کلبلاتے اندھے مریل چوہے جو شاید کسی بدروح کی کھوج میں سرگردہ تھے، جو انہیں اس برزخ سے نجات دلاتے۔ یہی کچھ محسوس کرتے اور سوچتے سوچتے اس کے مفلوج دماغ کے پرزے اور مضروب کمر کے مہرے چٹکنے سے لگتے۔ کبھی کبھی سوچ کی یہ لہریں بھی سر اٹھاتی کہ اس نے تو اس عفیفہ سے محض میٹھے سروں کی بھکشا مانگی تھی کہ اس کی سنگیت سبھا کے کسی کونے میں بیٹھ کر وہ اپنے تھوتے تن اور بھوکے من کی سنتاب سمسکار کر سکے۔ اسی کارن تو اس نے سب کچھ دش دیا تھا۔ اس کی کھوپڑی میں یہ بھی آیا کہ وہ بڑے بڑے دھنوان مہاپرش جو ہنسوں کے پروں، روحوں کے توشک تکیے، سونے چاندی کی تھالیوں میں پروسا ہوا بھوجن، آگے پیچھے سیوا سواگت کے لیے بھاندیاں داسیاں، زر و جواہر کے ڈھیر، شان و شوکت شانتی سب کچھ تیاگ کر در در کی ٹھوکریں، ذلتیں، نفرتیں، بھوک پیاس، من ماری اور گمنامی کی راہ پکڑتے ہیں۔ آخر کچھ تو ہوگا ان اوکھی اور اولڑی راہوں میں، جن کی لگن میں مگن وہ ایسے انتہائی فیصلے کر لیتے ہیں اور عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ منماری اور خود ملامتی بڑی ٹیڑھی راہ ہے، جسم سے جاں اور دل سے ارمان گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکال دیتی ہے۔ رسوئی سے چن چن کر روڑے اور پکوڑوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مکوڑے کھانے پڑتے ہیں۔ عزت ملے تو آہو بکا، جوتے پڑے تو جی جی کہنا پڑتا ہے۔ ہوا ہو کے بہتا دریا الٹا رخ پکڑتے ہیں۔ یہ کالے شاہ ملامتی چاہے من مکے یا من مارے، قبرستانوں میں کیلولا، ریگستانوں میں پالولا اور گلستانوں میں پھپولا کرنے جاتے ہیں۔ الٹی کھالوں، دل کردہ، کلیجے کی ٹکاٹک، سری پائیوں کی کٹاکٹ، گرا گانٹھ والے موٹے ریشمی رسوں، زہر ہلاہل سے لبالب پیالوں، جھکی گردنوں، بندھے ہاتھوں سے منو تو کی کیسی گرہیں کھولتے ہیں۔ ہما اوست اور ہما ازوست کے معنی ان سے زیادہ اور صحیح کون جانتا ہے؟ ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا اور تیسرے پہ 13واں بکھیڑا آ پڑتا ہے۔ کیا مجال جو منہ سے سی نکلے؟ جھکی لدی گردنیں، جان توڑ مراقبے، جزم و جبوت کی کیفیتیں، آہیں بکائیں، جاسوسیاں، جال و جمال کے عالم، یہ سب وقت، فاصلے اور گردشوں کے برزخ ہی تو ہیں۔ کچائی پکائی کے لمحے، اینٹوں کے بھٹوں کے دودھ کش، بے چین و بے کل، انگیختہ زخمی سروں کے نکاس کی ہنسلی، مضطرب کلبلاتی نداؤں، فریادوں اور چیخوں کے لیے حلقوم کی لے، پگھلتا لاوا، اگلاتے محیب دھانے، پیپ اور کشلہوں کی غلاظت، تعفن بہاتے ہوئے پھٹے پھوڑے، یہ بھی سب شاید اپنے اپنے برزخ کا بلیک ہول ہیں۔ کالے خان کی طرح کشمیر سنگھ بھی شاید ناسودگی کے برزخ سے اتر کر اپنے بلیک ہول تک آ پہنچا تھا۔ وہ بھی تو اپنی بے کلی، بے چینی، بے مزہ زندگی کا اپائے سچی سروں کے سرگم میں ڈھونڈنے نکلا تھا۔
سفیدہ بائی کے نورانی گلے اور اس کے من آواز و شخصیت کے سحر میں اب وہ شام و سحر آنکھوں تک ڈوبا رہتا تھا۔ ادھر سفیدہ بائی کو کشمیر سنگھ کے روپ میں ایک مخلص متمول ملوک سامنش مل گیا تھا جو کسی لوب لابنا سے بہت پرے تھا۔ اس کے پاس عزت نفس کی خوشبو تھی، وہ احترام و اعتراف کرنا جانتا تھا، جو جمال و کمال کا گرویدہ تھا، اس کی کلا کا قدردان، جس نے چھونا تو درکنار اچٹ نگی سے بھی کبھی تاکا نہ تھا۔ مزے کی بات یہ خوب سمجھتے جانتے ہوئے بھی کہ سفیدہ بائی کا تعلق قبیلہ نشاط و ترک سے ہے، جفاکاری اور وفا کشی جن کے پیشے کے تقاضے ہیں، جو غمزوں اور عشموں کا بیپار کرتے ہیں، جن کے شبستان گل انداموں اور شیریں مقالوں سے عشرت بیدار رہتے ہیں، ہوش و خرد کے پر جلتے ہیں، داد و دہش اور دولت کے ڈونگڑے برستے ہیں، جہاں راتیں پگھلتی اور دن ٹھٹھرتے ہیں، مگر وہ جو کہا گیا ہے دل آنے کے ڈھنگ نرالے ہوتے ہیں، آنکھیں بند اور زبان پہ تالے ہوتے ہیں، کچھ دشتا ہے اور نہ کچھ منہ پھٹتا ہے۔